بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسلام آباد میں مندر بننا چاہیے؟ یہ آج کل بڑا ہاٹ پاپولر ٹاپک ہے کہ جو زیر بحث آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑا اس کا عنصر مذہبی عنصر ہے، اگرچہ کہ یہ بنیادی طور پر ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے اور حکمرانوں ہی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے، مگر اللہ نے حکمرانوں سے تمام معاملات میں بالعموم اور جو اہم معاملات ہیں ان کے بارے میں بالخصوص یہی ان کو رہنمائی کی ہے کہ وہ آپس کے مشورے سے معاملات کو طے کریں۔ میں اس ضمن میں کچھ اصولی باتیں ہیں جو بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کہیں بھی اسلام کی روح سے کوئی عبادت گاہ، وہ کسی دین مذہب کے ماننے والوں کی کیوں نہ ہو، بنائی جا سکتی ہے سوائے دنیا کے اس علاقے کے کہ جس میں مسجد کے علاوہ کوئی اور عبادت گاہ نہیں بن سکتی، اور وہ ہے جزیرہ نما عرب کا وہ علاقہ جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول نے اللہ کے پیغام برحق کو ایسے پیش کر دیا تھا کہ جس کے بعد اس علاقے کے کسی انسان کے لیے آپ کے پیغمبر برحق قرآن مجید کے اللہ کے کلام اور اسلام کے اللہ کے پیغام کے ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اللہ کے اس فیصلے کے مطابق کہ جو اس نے اپنے قانون کی شکل میں طے کیا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی رسول اس دنیا میں آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد جب وہ حجت تمام کر دیں گے، بات آخری حد تک واضح کر دیں گے، تو اس کے بعد وہ لوگ کہ جو انکار پر اڑے رہیں گے ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ یہ عذاب آیا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا، اور اللہ کے اس قانون کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اور ان کا پیغام غالب آ جائے گا، خاص طور پر اللہ کے وہ رسول کے جن کے ساتھی تعداد میں زیادہ تھے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ عذاب نافذ ہوا، یہ انقلاب آیا، اور اس علاقے میں یعنی وہ پورا جزیرہ نما عرب، عریبین پیننسلا، جو آج کل بیشتر حصہ جس کا سعودی عربیہ کا ملک ہے، لیکن گرد و پیش کے بھی کچھ علاقے، کچھ گلف سٹیٹس اس میں شامل ہیں، ان میں تو اللہ کے فیصلے کے مطابق کوئی اور عبادت گاہ نہیں بن سکتی سوائے مسجدوں کے، مسلمانوں کی عبادت گاہ کے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے فیصلے کے علاوہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں 3 جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے انہی الفاظ میں، جو میں سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دوسرے ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ یہ چیز مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ سو یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ جو اس خاص علاقے پر نافذ ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلمان دنیا میں بستے ہیں تو غیر مسلم بھی بستے ہیں۔ مسلمان اگر 22-23% ہیں تو 77-78% غیر مسلم ہیں، یہ بھی اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے، وہ بھی اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے، جب مسلمان اول اللہ کی طرف سے اس حکم کو سننے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے راستے میں جہاد کریں، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کا جہاد سے، لڑنے سے کیا تعلق ہے؟ دین تو اللہ کی عبادت کا نام ہے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا نام ہے، امن و آشتی کا نام ہے۔
باہمی ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کا نام ہے، اس میں میدان جنگ کا ذکر کیوں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ سمجھایا. سورہ حج ہے، سورہ نمبر 22، اس کی آیت نمبر 40 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم من بعض، اگر اللہ لوگوں کو یعنی ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا، دفع نہ کرتا، تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، تو عبادت گاہیں منہدم کر دی جاتی، مسمار کر دی جاتی. اور عبادت گاہوں کا جب ذکر کیا تو مساجد کا ذکر سب سے آخر میں کیا. اس سے پہلے خانقاہوں کا، گرجوں کا اور کلیسوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا یذکروا فی اسم اللہ کثیرا. یہ وہ عبادت گاہیں ہیں جس میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو کہ جو فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں، جن کے اس فتنہ و فساد کو اگر تم نے چیک نہیں کیا، ان کا مقابلہ نہیں کیا، اور اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو پھر عبادت گاہیں مسمار ہو جائیں گی، پھر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. اور عبادت گاہوں کا ذکر کرتے ہوئے میں نے گزارش کی کہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا ذکر نہیں کیا. سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا بھی ذکر کیا ہے. سو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ وہ اپنی مساجد کا خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں، وہاں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ان کو جہاد تک کے لیے مائل کیا ہے کہ ان کو اگر کرنا پڑ جائے تو وہ کریں، کہ اگر دوسروں کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں ہندو، مسیحی، سکھ اور دوسرے ادیان کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اقلیتوں کی حیثیت میں، ویسے مسلمان بھی تو بہت سے ممالک میں اقلیتوں ہی کی حیثیت میں رہتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ بڑی تعداد میں ہندو رہتے ہیں. تو اگر ہم دنیا والوں کے سامنے اپنا یہ رویہ پیش کریں گے کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں قابل قبول نہیں ہیں، جو پہلے سے موجود ہیں چلیں ہم ان کو تو نہیں چھیڑتے، نہیں ہم بنانے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے اپنے ممالک میں ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد بھی نہ بنانے دیں. ظاہر ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی، یہ بڑا ظلم ہوگا ان مسلمانوں کے ساتھ کہ جو ان ممالک میں رہتے ہیں، اور یہ بڑا ظلم ہوگا اللہ کے دین کے پیغام کے ساتھ. یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بحیثیت حکمران، بحیثیت فاتح مکے میں آئے تو آپ نے تو 307 بت توڑ دیے خانہ کعبہ کے، اور ہم اپنے اسلام آباد میں مندر بنائیں جس میں بت ہوں گے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اللہ کا یہ حکم تھا کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، اس وجہ سے آپ کے آنے کے بعد اور حق کے بالکل واضح ہو جانے کے بعد اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ پورا علاقہ اللہ کے دین کے نام پر قائم ہونے والی عبادت گاہوں کے علاوہ ہر طرح کی عبادت گاہ سے صاف ہو جائے. یہ خدا کا خصوصی فیصلہ تھا تاکہ اس علاقے میں اللہ کے پیغام کا وہ نمونہ ماڈل قائم ہو جائے کہ دنیا والے آئیں، اس کو دیکھیں اور اس سے متاثر ہوں. یہ وہ خصوصی اللہ کا اہتمام تھا جس کو کہ آپ کہیں اور منطبق اپلائی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جزیرہ نما عرب سے باہر نکلے، مختلف علاقوں میں گئے، انہوں نے کسی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑا، کسی بت کو نہیں توڑا۔ ظاہر ہے یہ اسی انڈرسٹینڈنگ، اسی حکم، اسی پالیسی کے مطابق تھا کہ جس کا میں نے ذکر کیا۔ ہمیں اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دعوت ہمیں دینی ہے حکمت کے ساتھ۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کہیں بحث بھی ہو جائے تو اچھے طریقے سے بحث کرو۔ یہ دعوت ہم کیسے دے سکیں گے اگر ہم دنیا میں اس بات کو مشہور کر دیں کہ ہم اپنے ممالک میں، اپنے علاقوں میں غیر مسلموں کو کوئی نئی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقتی جوش، غصے، جذبے کی بنا پر ہم ایک لانگ ٹرم، وسیع المیعاد جو ایک ہمارا پلان ہے، اس کو ایسا سخت نقصان پہنچائیں گے کہ ہم پھر اللہ کا پیغام نہیں پیش کر سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ تم جس دین کو چاہے اختیار کرو، جس طرح سے چاہے تم اپنے رب کی عبادت کرو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن ہماری بات سن لو۔ ہمارے پاس ایک پیغام ہے، جو پیغام یہ کہتا ہے۔ ہمیں دعوت کے لیے فضا کو ہموار کرنا ہے، اور اگر ہم نے اس طرح سے لوگوں کی عبادت گاہوں کے بننے کے راستے میں رکاوٹ بننا کھڑی کرنا شروع کر دی، تو اس کے بعد ہمارے لیے دعوت دینا، لوگوں سے بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اگر ایک بارے میں، ہمارے بارے میں سوء ظن کرنا شروع کر دیں، منفی جذبات کی کیفیت میں آ جائیں، تو پھر حقیقی ڈائلاگ اور گفتگو نہیں ہو سکتی۔ البتہ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی اس نفسیات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اپنے پیسوں سے، ان کے اپنے ٹیکسز سے یہ مندر نہیں بننا چاہیے، تو اس کا انہیں لحاظ رکھ لینا چاہیے۔ کوئی ایسا بندوبست کریں، کوئی اپنے اس فائنینشیل سٹرکچر میں ایسا طریقہ اختیار کرے کہ یہ بات بتا دی جائے کہ یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اس فیصلے میں مسلمانوں کا مال استعمال نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ لوگ اس معاملے میں انکمفرٹیبل محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے مال سے کوئی مندر بنے، تو ان کے اس جذبے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگرچہ کہ میں پھر کہوں گا کہ جب مسلمانوں نے اپنے حکمرانوں کو اپنی زکوٰۃ دے دی، یا جو اب وہ ٹیکس کی صورت میں لیتے ہیں ان کو ٹیکس دے دیا، تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ وہ بس حکمرانوں کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال، جو کیفیت بن گئی ہے جذباتی، اس میں یہ اچھا ہوگا کہ مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ اگر مندر بن رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں سے نہیں بن رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے ملک میں وہ فضا قائم کرنے کی توفیق دے کہ جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں پورے اطمینان کے ساتھ، اور جن جن مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کی عبادت جیسے کرنا چاہتے ہیں ویسے کریں، اور ہمارے ملک میں وہ فضا قائم ہو کہ جس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، سچائی کو جاننے کے لیے، سچائی کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔